بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں اور ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. قرآن کریم سے ہم نے رہنمائی لینی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے امت پیغمبر کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو رہتی دنیا تک ہدایت کا مینار ہے اور ہدایت کا روشن چراغ ہے. اور قرآن کے معاملے میں ہم جس قدر ہو سکے جو ہے وہ قرآن سے تمسک کریں. جتنا بھی ہم قرآن سے قریب ہوں پھر بھی ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے. قرآن کا حق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے اور ہم جتنا قرآن سے قریب ہوں گے، جتنا انس پیدا کریں گے، اتنا اہل بیت سے بھی قریب ہوں گے، خدا سے قریب ہوں گے اور رائے سعادت کے قریب ہوں گے. کیونکہ قرآن کو اگر صحیح معنوں میں درک کیا جائے تو انسان اہل بیت کی معرفت بھی پاتا ہے، خدا کی معرفت بھی پاتا ہے اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 تک ہم پہنچ چکے تھے اور آیت نمبر 22 سے شروع کرتے ہیں. یہ صورت ہمیں ارادہ الہی اور تدبیر الہی کے بارے میں بہت اہم درس دیتی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ انسان بہت ساری چیزوں کا ارادہ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، بہت ساری پلاننگ کرتا ہے، لیکن تمام ارادوں، تمام پلاننگز کے اوپر ایک ارادہ خداوند ہے جو کہ حاوی ہے، محیط ہے ہر چیز کے اوپر، جو تدبیر الہی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے امور کو خدا کے سپرد کر دیں. اور توکل کا حقیقت میں معنی بھی یہی ہے کہ اپنے امور میں پریشان نہ ہوں. اپنے تئیں آپ کوشش کر لیں جو امور کے حوالے سے، اپنے پروگراموں کے حوالے سے، اپنے مختلف کوشش کریں، لیکن آخر معاملہ خدا کے اوپر چھوڑ دیں کیونکہ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ بہترین جو ہے وہ انسان کے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے. خدا کے ساتھ خلوص کا اگر انسان معاملہ کرے تو یقیناً خدا اس کی مصلحت میں بہترین مصلحت قرار دے گا. جیسے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ فرمایا کہ من اخلص للہ عبادت ہو، جو اپنی خالص عبادت کو خدا تعالی کی طرف بھیجتا ہے. من اسعد للہ اخلص عبادتی، جو خدا کے لیے اپنی خالص عبادتیں اس کی طرف روانہ کرتا ہے، اس کی طرف بھیجتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنی مصلحت میں سے بہترین مصلحت کو نازل کرتا ہے. یعنی خدا کے ساتھ انسان اگر اپنا معاملہ صحیح کر لے اور اپنی خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے بندگی اختیار کرے، اس کی عبادت کرے، تو خدا تعالیٰ اس کے لیے بہترین مصلحت نازل کرتا ہے، جو بہترین تدبیر اس کے حق میں فرماتا ہے. تو یہ سورہ یوسف ہمیں اس تدبیر الہی اور خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہے
کہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو اس کائنات کی تدبیر کر رہی ہے، اسی طرح بندوں کی امور کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے باپ سے جدا کرنے کی کوشش کی، ان کو جو ہے وہ اندھے کنویں میں، گہرے کنویں میں ڈال دیا، ان کو کے اوپر ظلم کیا، ستم کیا، ان کو جو ہے وہ ہٹانا چاہا کہ ہم جو ہے وہ اس کو ہٹا دیں اور خود سرور بن جائیں، خود باپ کے نزدیکی بن جائیں، خود جو ہے ہم مقام حاصل کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کنویں سے نکالا اور عزیز مصر بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امور کو انجام دیتا ہے. تو اب انسان بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری جگہوں پہ ممکن ہے کہ اس کو بظاہر وہ چیزیں انسان کے لیے مشکل لگ رہی ہوں، پریشان کن ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہے اس کا نتیجہ بہت اعلیٰ ہو. مثلا یوسف کو کنویں میں گرنا پڑا، سختیاں برداشت کرنی پڑیں، پھر غلامی کی سختیاں برداشت کی، زندان میں گئے، یہ سارے امور انجام دیے، لیکن یہ سب مقدمہ تھا ایک بلند مقام حاصل کرنے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اگر ہمیں سختی میں ڈالتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ مشکلات کے پیش خیمہ ہوتی ہیں کسی ایک بلند ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کو توکل ہو تو انسان ان مشکلات اور سختیوں میں اپنے آپ کو محکم رکھتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا، اور اپنی ہمت نہیں ہارتا، امید کا دامن نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ توکل پر خدا ہونا چاہیے. تو اب آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا کہ جب حضرت یوسف جو ہیں وہ اپنی جوانی کو پہنچے، رشد کے عمر کو پہنچے، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم محسنین کو یا نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. گزشتہ یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو مصر کے عزیز مصر جو تھا اس نے حضرت یوسف کو خریدا اور منہ مانگے داموں خریدا. بعض روایات میں ہے کہ حضرت یوسف کے وزن کے برابر اس نے سونا چاندی دیا، کیونکہ امیر بندہ تھا، مالدار بندہ تھا، اور اس کو حضرت یوسف پسند آ گئے. بولی لگ رہی تھی، بازار میں بولی لگتی تھی غلاموں کی، ٹھیک ہے. تو اب جو سب سے زیادہ مال دے گا وہی لینا. تو بہت سارے یوسف کے خریدار تھے، ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف کے چونکہ خوبصورت تھے، اس طرح کا کوئی غلام وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو عزیز مصر کو پتہ چلا کہ اس طرح کے خوبصورت بچہ بازار میں ہے اور اس کی بولی لگ رہی، وہ بھی پہنچا اور اس نے بولی میں حصہ لیا اور اس نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی. اور اس نے جو ہے وہ جیسا بیان ہوا گزشتہ آیت میں کہ فرمایا کہ جب یہ گھر لے کے گیا اپنی بیوی کے سے اس نے کہا کہ اکرمی مسوا ہو، اس کے مقام کو جو ہے وہ محترم رکھنا. اکرمی مسوا ہو یعنی اس کو تم نے غلام کے طور پر اس کے ساتھ بیہیو نہیں کرنا کہ جس طرح باقی ان کے اور بھی غلام تھے، ظاہری بات ہے یہ عظیم، یعنی باقی غلاموں کی طرح اس کو خیال نہیں، بلکہ اس کو اچھے مقام پہ، اچھی جگہ پہ ٹھہرانا، اس کے لباس، اس کو خوراک، ان چیزوں کا لحاظ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ دے اور امید ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. ویسے یہ پتہ چلا کہ اس کی اولاد نہیں تھی اور اولاد کی خواہش رکھتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنا بیٹا، ان کو اپنا بیٹا بنا لوں، اور اتنا صاف ستھرا پاکیزہ بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے. تو لہٰذا وہ اس نیت سے اس نے ان کو لیا تھا اور خریدا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہاں بھی عزیز مصر کے گھر میں جب ان کی عمر رشد تک پہنچی، اور بعض روایات کے مطابق یعنی 17 سال تقریباً ان کی عمر ہو گئی یا بلوغ کی عمر تک پہنچ گئے، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا. اب حکم اور علم سے کیا مراد ہے؟ تو حکم سے مراد بعض نے کہا کہ یہاں پہ مراد بینش دانائی ہے، اور علم سے مراد علم لدنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مراد یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکم سے مراد حکم نبوت ہو، یعنی نبوت کے کا حکم ان کو عطا کیا تاکہ انہیں نبوت کے مرتبے پہ فائز ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ انہیں علم بھی عطا کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اپنے انبیاء کو.
یعنی علم لدنی سے مالا مال کر دیا ان کو، خدا کی طرف سے ان کو بصیرت ان کے اندر تھی، ان کو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. فرمایا کہ اسی طرح سے ہم اپنے محسنین کو، احسان نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاداش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 23 میں، کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. فرمایا کہ وہ اور وہ عورت جو کہ جس کے گھر میں وہ تھے، راودته التي هو في بيتها، یعنی وہ عورت کہ جس کے گھر میں یہ یوسف تھے، اس نے انہیں اپنے نفس سے ورگلانا چاہا، بہلایا، ورگلایا یعنی بہکانا چاہا ان کے نفس سے، یعنی مراد یہ کہ ان سے چاہا کہ وہ جو ہے وہ اپنے نفس سے پھر جائیں اور غلط کام کریں. وغلقت الابواب، اور اس نے کیا کیا، تمام دروازے بند کر دیے. ابواب باب کی جمع ہے کئی دروازے، یعنی غلقہ بھی مبالغہ کے لیے، یعنی دروازوں کو خوب اچھی طرح بند کر دیا، تالے لگا دیے. وقالت ہی تلک، اور اس نے کہا کہ جو ہے وہ تم آ جاؤ، ہی تلک یعنی آ جاؤ، یعنی آمادہ ہو جاؤ، جلدی سے آ جاؤ اس کام کے لیے جس میں چاہ رہی ہوں. قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ خدا کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے. انہ لا یفلح الظالمین، بے شک وہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتا، یا ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اب یہاں بہت جو اس سورت کا پیک پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو کہ جوانوں کے لیے ایک بہت بڑی درس بھی ہے، بہت بڑا جو ہے وہ ان کے لیے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، جوانی کے سالم میں بھی ہیں، اور انسان کی جذبات احساسات اس ایج میں بھڑکتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ انہیں مکمل گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس فعل کبھی کو انجام دینے کے لیے حاضر نہیں ہوتے. اور تمام دروازے، جیسے روایت میں بیان کہتے ہیں کہ 7 دروازے تھے اور وہ بند کر دیے اس نے، اور اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ان کے سامنے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، خدا کی پناہ، یعنی ایسا کام کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے، خدا کے پناہ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، کہ یعنی خدا ہی پناہ دے سکتا ہے، خدا ہی ایسے مخمصے سے انسان کو نجات دے سکتا ہے، وگرنہ انسان کی خواہشات اور انسان کا نفس اور شیطانی وسوسے انسان کو زیر کر سکتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے، جیسے کہ یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، خدا کی پناہ. اور پھر یہ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بہترین مقام عنایت کیا. اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ربی سے مراد جو ہے وہ یوسف کے جو وہ عزیز مصر مراد ہے، یعنی میرا مالک مراد ہے، کہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، چونکہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ اس کے مقام کو مسواہو، یعنی اس کے اکرمی مسواہو، اس کی جگہ، اس کے ٹھکانے کو محترم شمار کرو. تو یہاں پہ بھی کہا احسن مسوایا، اس نے میرے ٹھکانے، اس میں مقام کو بہت اچھا قرار دیا ہے، مجھے بڑی عزت دی ہے، مقام دی ہے. تو میرا وہ رب سے مراد یعنی مالک ہے. اور دوسری جگہ پہ بھی اسی صورت میں رب سے مراد بعض جگہ پہ آیا ہے، مالک کے معنی میں آیا. جیسے کہ جب حضرت یوسف نے جو ہے وہ خواب کی تعبیر کی تھی، تو ان میں سے ایک شخص کو جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ نجات پائے گا، تو اس سے کہا تھا کہ تم جب کہا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس یعنی اپنے مالک کے پاس میری ذکر کرنا. تو وہاں پہ بھی لفظ رب آیا، اور ایک اور جگہ پہ بھی لفظ رب آیا ہے مالک کے لیے یا اس عزیز مصر کے لیے. تو لہذا بعض نے کہا کہ امراد اصلا حضرت یوسف نے کہا کہ اب وہ میرا مالک جو ہے، جو کہ عزیز مصر ہے، اس نے میرے مقام کو بلند کیا ہے، مجھے بلند مقام دیا ہے. تو لہذا جو ہے وہ میں کیسے اس کے ساتھ خیانت کروں. لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں پہ رب سے مراد خدا لیا جائے، یعنی رب سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام. ذری بات ہے، جس کی گزشتہ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد دی ہے، رشد کے بعد علم اور حکمت نوازی تھی. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو مراد ہے، یعنی کہ رب
یعنی کہ وہ رب، میرا رب وہ پروردگار ہے، وہ خالق ہے جس نے مجھے ایک مقام دیا ہے، یعنی مجھے نبوت سے نوازا ہے، مجھے علم سے نوازا ہے، مجھے حکمت سے نوازا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ انہ لا یفلح الظالم، بے شک وہ ظالموں کو فلاح نہیں دے، کامیاب نہیں کرتا۔ جو ظالم ہوتے ہیں یعنی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو لہٰذا اس سے یہ، اور بعد والی آیات میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد خدا ہے، نہ کہ رب البیت یا وہ جو عزیز مصر تھا وہ مراد نہیں ہے۔ اور اس آیت سے چند نقطے یہ نظر آتے ہیں کہ انسان خدا تعالیٰ کی، اگر خدا تعالیٰ کی پناہ نہ ہو تو انسان اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کا نفس جو انسان کو ممکن ہے بہکا دے اور گناہ میں انسان مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا خدا کی پناہ حاصل کرنی چاہیے ہر وقت، اور کبھی اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو خدا نخواستہ اس طرح کے غلط کبھی فعل انجام دے تو وہ ظالمین میں سے، اور وہ ظالمین جو ہے وہ فلاح نہیں پانے والے ہیں۔ تو اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ پس اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی حضرت یوسف کے اوپر جال پھینکنے کی، اور یہ کہا کہ تمام گناہ کے مواقع اس نے فراہم کر دیے اور حضرت یوسف کو آمادہ بھی کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی اور کہا کہ معاذ اللہ، خدا کی پناہ میں ایسا نہیں کر سکتا جس نے اسے مجھے مقام بلند دیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ فرمایا کہ اور بالتحقیق اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی، اپنے رب کی دلیل اور برہان کو نہ دیکھ چکے ہوتے۔ کذالک، اور اسی طرح لنصرف عنہ السوء، اس لیے تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں یہ بات کہ زلیخا نے، یا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کے بارے میں تو ٹھیک ہے، اس نے ارادہ کیا گناہ کا اور وہ چاہتی تھی گناہ کرے۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، یعنی اس نے ارادہ کیا تھا یوسف کا، یعنی کہ یہ بات تو واضح ہے۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے کہ وَهَمَّ بِهَا، یعنی وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے ان کے اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ چکے ہوتے، یعنی نعوذ باللہ ممکن تھا وہ بھی گناہ کا ارتکاب کر لیتے۔ تو ایسا مطلب یہ کہ آیا یہ بات کہنا عصمت کے ساتھ سازگار ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جملہ جو بتا رہا ہے، وہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا، اور خصوصی فضل کی بنیاد پہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تھا، نہیں، یہ کہا کہ اس نے ارادہ کیا، اس عورت نے، لیکن یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھے، یعنی انہوں نے ارادہ نہیں کیا، اصل گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اور اس طرح کی جو روایت ہے وہ ملتی ہے کہ ایک دفعہ مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، تو آپ کی رائے تو یہی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو اس نے کہا کہ پھر قرآن میں اس آیت کی تفسیر آپ کیا کریں گے کہ قرآن نے بیان کیا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا۔ تو امام نے فرمایا کہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، یعنی اس زوجہ عزیز مصر کی زوجہ نے یوسف سے اپنی خواہش کی تکمیل کا ارادہ کیا،
اور یوسف بھی اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھتے تو عزیز مصر کی بیوی کی طرح ارادہ کر لیتے، لیکن وہ تو معصوم تھے، اور معصوم کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کرتا، گناہ کے پیچھے نہیں جاتا۔ یہ تو مامون نے اس جواب میں کہا، اسے بہت پسند آیا، اس نے کہا کہ للہ درک یا ابوالحسن، آفرین آپ پر ہے ابوالحسن، یعنی حضرت یوسف نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا، نہ یہ کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ کر کے پھر ترک کر دیا، نہیں، اصلاً گناہ بھی نہیں کیا، کیونکہ معصوم جو ہوتا ہے وہ اصلاً گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض جو روایات اور یا توریت وغیرہ میں یا دیگر جگہ پہ اس طرح کے واقعے جو بیان ہوئے یوسف علیہ السلام کی نسبت گناہ کے خیال یا عطا گناہ کا ارادہ کرنے کے بارے میں آیا کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا یا وہ انجام دینا چاہ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور انہوں نے اس کے گناہ کی حقیقت کو دیکھ لیا، اور اس طرح کی روایات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اور ضعیف ہیں اور قابل قبول نہیں ہیں، اور حضرت یوسف کی عصمت کے اوپر وہ حرف آتا ہے، چونکہ اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے کہ جب وہ مقام رشد پر پہنچ چکے تھے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا، یعنی نبوت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے، تو اب جو ہے وہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت یوسف نے اصلاً ارادہ بھی کیا، یعنی ارادہ بھی نہیں کیا۔ گناہ کا ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان ارادہ کر لیتا ہے پھر جاتا ہے، نہیں، اصلاً ارادہ بھی نہیں کیا، اور قرآن کی آیت بھی یہی بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر ایسا ہوتا، یعنی ارادہ نہیں کیا۔ اور اس طرح کا جملہ مثلا رسول خدا کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء میں کہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، مثلا یا رسول خدا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا نعوذ باللہ ان کے وسوسے میں آ کر غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے، نہیں، فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو جو ہے وہ ایک گروہ نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو اس سے یہ کہنا مقصود ہے کہ نہیں، اصلاً خدا تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ عصمت ہے، خدا کی طرف سے دی گئی جو نعمت ہے، اس کی وجہ سے وہ بچے ہیں، یعنی اللہ کی اگر طرف سے رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا، یہاں پہ بھی یہ کہ اللہ کی طرف سے اگر فضل نہ ہوتا اللہ حضرت یوسف پر، تو اپنی ظاہری خواہشات کے اعتبار سے جو انسان کے اندر موجود ہیں، اس جنسی خواہشات کے اعتبار سے وہ ممکن تھا کہ انسان جو ہے وہ ارادہ کر لے، لیکن چونکہ اللہ کا خصوصی ان کے اوپر کرم تھا اور عصمت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کیا تھا، لہذا انہوں نے اصلاً ارادہ بھی نہیں کیا گناہ کا، اور وہاں سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے۔ تو اب آگے قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اور وہ مخلصین میں سے تھے، خالصہ فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب حضرت یوسف نے دیکھیں کہ دروازے بند ہیں اور غلت یعنی قرآن نے بیان کیا کہ تمام دروازوں کو بند کر دیا، ٹھیک ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، کئی دروازے تھے، ایک نہیں تھا، کئی دروازے، جیسے بیان کیا کہ روایت میں 7 دروازے۔ اب بظاہر تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہاں جائے یوسف؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، اللہ تعالیٰ جب چاہے تو بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، بہت بڑا درس ہے اس کے اندر۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یوسف دوڑے فرار کے لیے اور وہ زلیخا ان کے پیچھے کہ تاکہ ان کو پکڑے، دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس نے یعنی اس عورت نے ان کی قمیض یعنی ان کے کرتے کو پھاڑ دیا پیچھے سے، یعنی جب وہ دوڑ رہے تھے تو دوڑتے دوڑتے ان کی قمیض اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اس نے کھینچا اور وہ پھٹ گئی۔ اچھا، اب دروازے کیسے کھلے قرآن نے بیان نہیں کیا، کیونکہ تالے لگے ہوئے تھے، دروازے بند تھے، تو یہ بہرحال یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تدبیر تھی، خدا کی طرف سے فضل تھا کہ دروازے آٹومیٹکلی کھلتے چلے گئے، یہ کے بعد دی گئے۔ اب آخری دروازے پہ جب پہنچتے ہیں اور کھلتا ہے تو وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، دونوں بھاگ رہے تھے، دونوں نے دیکھا
سیدہا یعنی اس عورت کے سید کو، سید سے مراد سردار یا شوہر، اس عورت کے شوہر کو دیکھا لدل باب دروازے کے پاس، دروازے کے پاس وہ کھڑا تھا. قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا. اب یہاں پہ اس عورت نے کہا، وہ عورت کہنے لگی کہ کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیرے اہل سے، تیری بیوی سے گناہ کا ارادہ کرے، برائی کا ارادہ کرے. یعنی یہاں پہ پھر جاتی ہے، فوراً تہمت لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے، کیا جزا ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیرے اہل سے برائی کا ارادہ کرے، مگر سوائے یہ کہ الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، دردناک سزا دی جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بچا لیا. یوسف بھاگ پڑے، بھاگتے ہیں، دروازے آٹومیٹکلی کھلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جو ہے آخری دروازے تک پہنچ جاتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل تھا کہ جیسے بیان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کے بند دروازے انسان کے لیے کھول دے. یعنی جب انسان خدا کے اوپر توکل کرے اور خدا کی خاطر انسان اپنی خواہشات نفس کو بھی چھوڑ دے تو اللہ اس کے لیے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے. ہماری زندگی کے بہت سارے دروازے بند دروازے ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دروازے بند ہیں. ٹھیک ہے، یہ بند دروازے کھل سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فضل ہو جائے اور ہم اس کے اوپر توکل کریں اور اپنی خواہشات نفس کا مقابلہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سارے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اپنی غیبی مدد سے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان دروازوں کو کھول دیا. تو جب وہ پہنچتے ہیں آخری دروازے کے پاس تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس عورت کا شوہر جو ہے وہ کھڑا ہے، اور جو ہی اس نے دیکھا حیران ہو گیا. اب یہ ظاہری بات ہے، ان کا کرتا بھی پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، اور پھر یہ دونوں بھاگ کے آ رہے ہیں، یوسف بھاگ کے آگے ہیں، پیچھے زلیخا بھاگتی آ رہی ہے. تو اس نے پھر دیکھا جو ہی کہ میرا شوہر کھڑا ہے، تو پھر اس نے ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگا دی اور یہ کہا کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا دفاع کیا، اور اپنے دفاع میں فرمایا کہ اب یہ اس نے سزا بھی کہہ دیا، کہا کہ سزا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے کہ اس کو قید خانے میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانے کے راستے یہیں سے ہموار ہونا شروع ہو گئے. تو حضرت یوسف نے کیا جواب میں فرمایا؟ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا. حضرت یوسف نے کہا، یعنی یوسف نے کہا کہ یہ اس عورت نے مجھے اپنے ارادے سے پھسلانا چاہا ہے. یا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی مجھے اپنے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے. وشاہد شاہد عن نفسی من اہلہا، اور اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار نے اس بات کے اوپر گواہی بھی دی. انکان، اور اس نے کیا کہا؟ انکان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیض، یوسف کی قمیض پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، فصدقت، تو بس وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. اور پھر وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، پس وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہے. یہ جو دروازے پہ جب پہنچتے ہیں اور اس نے اس طرح سے ان کے اوپر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی یوسف کے اوپر ہی الٹا، تو اس نے دیکھا کہ اب تو میرا شوہر کھڑا ہے. تو حضرت یوسف نے اپنا دفاع کیا، اور یوسف نے کہا کہ میں کسی طرح گناہ کا ارادہ نہیں کیا، اس عورت نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی، اور اب کیا کریں، کیسے ثابت کریں؟ تو وہاں پہ جو ایک بچہ تھا، روایات کے مطابق چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، چند ماہ کا، یعنی چھوٹا سا بچہ جو کہ دودھ پیتا بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا. تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میری گواہی دے.
تو سب حیران ہو گئے کہ یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے، کیسے گواہی دے سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی اور وہ بچہ جو ہے بولنے لگا. اور اس بچے نے کہا کہ اب یہ دیکھیں کہ یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی یا پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے. اور جب دیکھا گیا تو دیکھا واقعاً حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ یہ عورت جو ہے جھوٹ بول رہی ہے، حضرت یوسف سچے ہیں. تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی اور پاک ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے خیانت کا اصلاً ارادہ بھی نہیں کیا تھا اور اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی. اور یہ عورت تھی کہ جو اس کا مکر تھا اور اس نے جو ہے وہ اپنے مکر میں ان کو پھنسانے کی کوشش کی تھی. تو اسی طرح سے یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کی صداقت ثابت ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نہ فقط یہ کہ ان کو گناہ سے بچایا بلکہ ان کے اوپر جو تہمت لگنے والی تھی اس تہمت سے بھی ان کو بچا لیا کہ یہ تہمت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نہ لگنے پائے. اللہ تعالیٰ کتنا اپنے جو ہے وہ بندوں جو کہ اس کے سچے بندے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے کہ ان کے اوپر تہمت بھی لگنا گوارا نہیں کیا. اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ فلم مراؤ، جب انہوں نے دیکھ لیا قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. جب اس شخص نے اس کے شوہر نے دیکھا کہ اس کا حضرت یوسف کا جو کرتا ہے یہ قمیض ہے پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، تو قال اس نے کہا انه من کیدکن، بے شک یہ تم عورتوں کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا فریب جو ہے بہت بھاری ہے، تم بڑا. تو اب چونکہ اب وہ اس نے اپنی عزت بھی رکھنی تھی تو اس طریقے سے اس نے بات کی کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری فریب کاری ہے، اور آل اس نے ایک بات کی کہ کہا کہ اور تم عورتوں کی ایسی فریب کاری ہو، تم ایسے کرتی ہو، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہو. یعنی اس انداز سے بات کی. ظاہر بات ہے اب سب نوکر ہیں، غلام ہیں، دوسرے لوگ کھڑے ہیں، تو اب اس نے اپنی عزت، بعد میں اس کو خیر الگ سے ڈانٹا ہوگا لیکن جو سب کے سامنے اس نے اپنے موقف اس انداز سے پیش کیا کہ تاکہ اس معاملے کو کسی طرح سے رفع دفع کر دیا جائے. اور کیونکہ اس کی اپنی عزت کا سوال یہاں پہ بن گیا عزیز مصر کی کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایسی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کی باتیں نہ کرنا شروع ہو جائیں. ٹھیک، تو اس انداز سے اس نے یہ کہا کہ جو ہے وہ بہرحال سمجھ گیا کہ اس کی بیوی ہی غلط ہے. تو لہٰذا اور دوسرا اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں مصر کی سرزمین جو تھی وہاں اس طرح کی فحشا اور اس طرح کی چیزیں عام تھیں، خصوصاً چونکہ یہ امیر طبقہ اور عمرا کا طبقہ تھا، پیسے کی تو ریل پیل تھی، تو لہٰذا اس طرح کے فحشی اور اس طرح کے مسائل وہاں پہ زیادہ تھے. یعنی جو مراعات یافتہ طبقہ تھا، یہ پیسے والے لوگ تھے، تو ان کے گھروں میں اس طرح کی مسائل بہت زیادہ تھے. اسی وجہ سے اس نے ایک عام بات کی کہ تم عورتیں ایسی ہی کرتی ہو اور تمہارا جو چالیں ہیں بڑی بڑی بہت زیادہ ہیں. تو اس سے ایک تو وہاں کی فضا اور وہاں کے ماحول کا پتہ چلتا ہے، دوسرا یہ بھی کہ اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس طرح سے کیا. البتہ یہ بات اس کی عزت بچ نہ سکی، یہ بات پھیل گئی مصر کی بڑی بڑی عورتوں میں اور شرفاء کی اور بڑے خاندانوں کی جو عورتیں تھیں ان میں پھیل گئی کہ مصر جیسے اگلی آیات میں بیان ہوگا کہ فرمایا کہ وہ باتیں کرنے لگی عورتیں کہ عزیز مصر کی بیوی جو اپنے غلام کے پیچھے لگ گئی ہے اور یہ اور وہ. تو پھر اس نے بعد میں ان کے لیے مہمانی کی دعوت بلائی اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں دیں اور پھر یوسف کو بلایا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. تو یوسف وہ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو. ٹھیک ہے، یعنی وہ سمجھ گیا کہ یوسف کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اسی میری بیوی کا ہی قصور ہے، لیکن اس نے اب معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے کسی طرح سے کہ معاملہ زیادہ پھیلے نہیں، اس نے کیا کہا، یوسف سے کہا کہ یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، واستغفری لذنبک، اور
اس کے گناہ کے لیے تو اور اس کو کہا، اس عورت کو کہا یعنی بیوی کو کہا وستغفری، اور تم استغفار کرو لذنبے کے، اپنے گناہ کے لیے، یعنی حضرت یوسف سے ایک بات کی کہ یوسف اس سے اعراض کرو، اس معاملے سے درگزر کرو، اور دوسری بات جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہی وستغفری، اور تم استغفار کرو، معافی مانگو اپنے گناہ کی، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ تو یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوشش کی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے معاملے کو چھپایا جائے اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر پردہ رہ جائے اور بات فاش نہ ہو، لہذا یوسف علیہ السلام کو اس نے تاکید کی کہ آپ جو ہے اس معاملے کو رفع دفع کر دیں، چھوڑ دیں، اس معاملے کو اہمیت نہ دیں، اور اس کو بھی ایک طرف سے اپنی بیوی کو بھی سمجھایا کہ تاکہ وہ اپنے گناہ پہ پشیمانی اختیار کرے اور پشیمان ہو، آئندہ ایسا کام نہ کرے۔ اگلی آیت میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا قال نسوۃ من المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، کہا شہر کی عورتوں نے، نسوۃ من المدینہ، فی المدینہ، مدینہ میں، اس شہر جو مصر کا جو وہاں شہر تھا، اس شہر کی عورتوں نے کہا، کیا کہا؟ امرأۃ العزیز، کہ عزیز کی، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاها عن نفسہ، وہ اپنے غلام کو اس کے ارادے سے پھسلانا چاہتی ہے یا اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یعنی وہ عورتوں نے کیا کیا، اس کی باتیں بنانا شروع کر دیں اور کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنا چاہتی ہے، یعنی اس جوان کا عشق اس کے دل کی میں اپنی طرف دعوت دیتی ہے، اور قد شغفہا حبا، اور اس عورت کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی ہے، یعنی اس جوان کا عشق اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم اسے سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، کہ غلام اس قابل ہے کہ وہ غلام کے اوپر جو ہے وہ مر رہی ہے، یعنی انہوں نے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور مصر میں اس کی باتیں ہونے لگیں، چمگوئیاں ہونے لگیں عورتیں آپس میں، اور یہ عزیز مصر کی بنی بات پھیل گئی۔ تو لہذا ایک طرح سے اب زلیخا کو بھی ہوا کہ میری باتیں انہوں نے بنانے شروع کر دی ہیں، باتیں جب اس تک پہنچی تو اب اس نے جو ہے وہ کیا کیا۔ اب اس سے ان تمام چیزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصر کی جو تہذیب تھی، مصر کی جو وہاں پہ امیر طبقہ تھا، اس کی کیا صورتحال تھی، یعنی انتہائی جو ہے وہ بے حیائی والی صورتحال تھی وہاں پہ اور موجود تھی، اور اس طرح کی ان کے ہاں معاملات اس طرح کے چلتے رہتے تھے، اور یعنی اچھی تہذیب نہیں تھی وہاں پہ، کوئی شرافت مندانہ تہذیب نہیں تھی۔ اور پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، اب جب اس نے ان عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی اور ان کے مکر، ان کی چالوں کو سنا اور ان کی مکارانہ باتیں سنی، ارسلت الیہن، اس نے انہیں بلا بھیجا، ارسلت الیہن یعنی انہیں بلا بھیجا، ان کے لیے ایک مہمانی کی دعوت ترتیب دی، اور پھر کیا کیا، اس نے ان کو سب کو بلایا، وَأَعْتَدَّتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے تکیے یعنی مسندیں آمادہ کی، تیار کرائیں، بیٹھنے کی جگہیں، خوبصورت بیٹھنے کی جگہ، تکیے وغیرہ، گو تکیے لگائے اور ان کے لیے تکیے وغیرہ اور مسندیں آمادہ کیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سَكِينَةً، اور پھر فروٹ کی ٹوکریاں ان کے سامنے رکھی گئیں، ٹھیک ہے، سیب اور انار اور اس طرح کے پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے گئے کہ جس پہ جو چھری سے کاٹے جائیں، اور پھر اس نے کیا کیا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينَةً، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی تھما دی، ایک ایک چھری ان سب کے ہاتھوں میں دے دی گئی، اور اس کے بعد جو ان کے سامنے پھل رکھ دیے گئے، پھلوں کی ٹوکریاں رکھ دی گئیں۔ اب اس کے بعد اس نے کیا کیا، جب ان کے ہاتھوں میں چھری بھی دے دی اور پھل بھی دے دیے، تو اب اس نے یوسف کو اچھی طرح سے تیار کر کے
کہا کہ اب تم ان کے سامنے نکلو. وقالت اخرج علیہن، اور اس نے کہا، اس یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے نکلو، اس محفل میں آؤ اور ان کے درمیان سے گزرو. یعنی دونوں طرف صفیں بنی ہوئی تھی، درمیان سے یوسف نے گزرنا تھا. فلما رأینہ، جب انہوں نے اسے دیکھا، ان تمام عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، تو اسے بہت بڑا محسوس کیا، یعنی بڑا حسین پایا. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیاں کاٹ دی، ہاتھوں کو کاٹ دیا. کیونکہ یعنی وہ اپنی طرف سے وہ پھلوں کو کاٹ رہی تھیں اور اتنی ان کی مہ ہو گئیں یوسف کے حسن میں کہ اپنے ہی انگلیوں کو کاٹ دیا. قلنا حاش للہ، جب وہ ہوش میں آئیں تو انہوں نے کیا دیکھو کہنے لگیں، قلنا حاش للہ، کہا انہوں نے کہ یعنی یوسف کو دیکھتے ہی یہ کہنے لگیں کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی پناہ، یعنی پاک ہے اللہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے مگر یہ کوئی فرشتہ، یہ باعزت کوئی فرشتہ ہے، معزز فرشتہ ہے. یعنی حضرت یوسف کو انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، اتنے خوبصورت انسان. اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے، وگرنہ ڈائریکٹ کہیں آیت میں ذکر نہیں ہوا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. اسی آیت سے جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کتنی تھی اور کتنا زیادہ خوبصورت تھے کہ مصر کی خواتین نے جو ہے ان کو دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئیں، اتنی محو ہو گئیں کہ اور اتنی آواز باختہ ہو گئیں کہ انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور انہیں توجہ ہی نہیں ہوئی کہ جو چھری وہ چلا رہی ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ چلا رہی ہیں یا جو ہے وہ اس کے اوپر سیب یا انار کے اوپر چلا رہی ہیں، یعنی پھل کے اوپر چلا رہی ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے یوسف کو جو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اور اس بہرحال اس آیت کے بہت سارے نکات بھی ہیں، اس کے اندر پیغامات بھی موجود ہیں کہ مصر کی تہذیب بھی جیسے گزشتہ آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے تھی. اور پھر بڑے گھروں میں جو اس طرح کی جو گھر تھے اور پیسے والے لوگ تھے اور بڑے جو ہے مالدار لوگ تھے، ان لوگوں کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں معیوب بھی نہیں سمجھی جاتی تھیں. اور لہٰذا مصر کی تہذیب بھی بہت بری تہذیب تھی، جس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حیا نہیں تھا، اور دوسری طرف سے اس طرح کی محفلیں جو ہے ان کے اندر رکھی جاتی تھیں. اور بہرحال اس تمام تہذیب میں اور اس تمام برے حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پاک دامنی اختیار کرنا اور پاک دامن رہنا، یہ ان کا کمال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فقط ایک موقع نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بچ گئے، بلکہ مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کو جو وہ پیغامات ملتے رہے اور ان کو ورگلایا جاتا رہا، لیکن وہ ہمیشہ پاک دامن رہے، اور یہ ان کا کمال ہے. اور پھر آخر کار یوسف تنگ آ گئے، نہ فقط زلیخا بلکہ باقی خواتین بھی ان کے پیچھے لگ گئیں. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا مجھے زندان بہتر ہے، مجھے زیادہ زندان میرے لیے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ جس سے گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے پکارتی ہیں، بلاتی ہیں. تو حضرت یوسف نے اپنی خود درخواست کی زندان کی کہ زندان، وگرنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندان میں بھی ڈالنا گوارا نہ کرتا اور کوئی اور تدبیر ان کے لیے سوچ لیتا. لیکن بہرحال یہاں پہ انہوں نے خود اپنے لیے تدبیر سوچی اور یہ کہا کہ خدایا مجھے زندان بہتر ہے اس سے کہ جس کی طرف یہ بلاتی ہیں. اب یہاں اگلی آیت میں اب زلیخا کی باری تھی، اس نے ان عورتوں کو جواب دیا کہ جو اس کے خلاف باتیں کرتی تھیں. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہنے لگی یہ وہ بات تھی، یہی وہ وجہ تھی کہ جس پر تم مجھے ملامت کرتی تھی، یعنی یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اسے اپنے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ عصمت اس نے قائم رکھی، وہ محفوظ رہا.
وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْهُ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا کہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں اور جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور اسے قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ خوار ہوگا۔ یعنی اس نے اب زلیخا نے یوسف کے بارے میں ان عورتوں سے یہ کہا، یعنی اپنی ملامت کو مٹانے کے لیے اس نے ان کو بلایا تھا اور یہ سارا انتظام کیا تھا کہ تم مجھے ملامت کرتی تھی، یہ دیکھو اب تو تم نے جو ہے وہ دیکھ کے ان کے حسن کو دیکھ کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے، تمہیں ایک دفعہ دیکھا ہے، میں تو روزانہ دیکھتی ہوں۔ یعنی کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ میں جو کر رہی ہوں، میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، یعنی اپنی طرف سے اپنے گناہ کی اس نے توجیہ کرنی چاہیے ان کے سامنے اور کہا کہ میں نے ان کو دعوت دی ہے گناہ کی اور میں ابھی تک یہ محفوظ ہے، اور اگر میری بات نہیں مانی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس تمام ماجرے کے بعد بھی اپنی وہ بات کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے، یعنی کس بے شرمی کی اور ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بھی وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹی ہوئی تھی کہ میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے اور میں ابھی بھی اسی پر اڑی ہوئی ہوں، اور اگر میری بات اس نے نہ مانی تو میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی اور اس کو ذلیل کروں گی، خوار کروں گی۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک وہ خواہشات نفس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ خوب اب اگلی آیت میں بس یہ ایک دو آیتیں کر لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اب یہ نہ صرف زلیخا پیچھے بلکہ عورتیں دوسری بھی پیچھے ان کے لگ گئیں، تو قال اس نے کہا رب پروردگار السجن احب الی، قید خانہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے مجھے اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، یدعوننی الیہ، یہ سب عورتیں، یعنی اب ایک نہیں رہی، کئی عورتیں ہو گئیں، تو جو مجھے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں اس سے میرے لیے قید خانہ بہتر ہے، خدا میں قید میں جانا پسند کرتا ہوں، تیرے گناہ نہیں کرنا پسند کرتا، الا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کی قید، ان کے مکر کو، ان کے مکاریوں کو مجھ سے دور نہ کیا، اصب الیہن، خدا نخواستہ میں ان کی طرف راغب نہ ہو جاؤں، واکون من الجاہلین، اور میں جاہلوں اور نادانوں میں سے شمار نہ ہو جاؤں۔ پھر آخری آیت میں فرمایا فاستجاب لہ ربہ، پس اس کے رب نے ان کی اجابت کی، ان کی دعا کو سن لیا، ان کی دعا کو قبول کیا، فصرفہن کیدہن، پس ان سے ان عورتوں کی چالوں کو، مکاریوں کو دور کر دیا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ لیں، اب دیکھیں ایک ٹھیک ہے اگرچہ وہ معصوم تھے، نبی تھے، لیکن اس جوانی کی اس عالم میں، اور جب ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے ان کے اوپر اور بار بار دعوت دی، تو اب ایسے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی انہوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ خدایا تو مجھے ان کی چالوں اور ان کے مکاریوں سے بچا لے، اور مجھے زندان میں جانا قبول ہے، لیکن مجھے تیری مخالفت اور یہ گناہ جس کی طرف یہ بلاتی ہیں مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا، اور ان سے ان کی جو ہے وہ جو چال بازیاں تھیں، جو مکاریاں تھیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی، کہ جب انسان مشکلات میں گرا ہوتا تو خدا تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور خدا تعالیٰ نے ان کو پناہ دی، اور اس طریقے سے وہ ان کی منحوس چالوں سے بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان لوگوں کی جو کہ اس کے حضور میں آتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو ایک روایت آخر میں بیان کی گئی ہے حدیث پیغمبر اکرم سے کہ 7 روزے، جس روز عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن، اس دن اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، 7 طرح کے لوگ،
جس دن قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے. 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. ایک امام عادل، دوسرا وہ جوان کہ جس نے ابتدائی عمر سے ہی خدا کی بندگی میں پرورش پائی ہو، خدا کی بندگی اختیار کی ہو اور گناہ نہ کیا ہو. دوسرا وہ شخص کہ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد اور عبادت الہی کے مرکز سے بندھا ہو، جب بھی وہ اس سے نکلتا ہو تو اس کے خیال میں رہتا ہو کہ یہاں تک کہ اس کی طرف لوٹ آتا ہو، یعنی خدا کی عبادت، خدا کی بندگی کی طرف اس کا ذکر اور ہمیشہ توجہ رہتی ہے. چوتھا وہ لوگ جو فرمان خدا کی اطاعت میں مل جل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت ان کا روحانی رشتہ یعنی اتحاد اسی طرح سے باقی رہتا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں. اور اس کے بعد یہ چھٹا وہ ہے کہ وہ شخص کہ جو پروردگار کا نام سنتے وقت جس کی آنکھوں سے یعنی آنسو جاری ہو جائیں، یعنی خدا کا ذکر کرتے ہیں تو آنسو، جیسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں وجلت قلوبہم، ان کے دل جب وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، احساس معصولیت سے، خدا کی بزرگی کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اور ساتواں وہ شخص ہے کہ جسے حسین و جمیل عورت اپنی طرف دعوت دے اور وہ کہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، یہ چھٹا تھا، ڈرتا ہوں. اور ساتواں وہ شخص ہے کہ جو ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے صدقے کو اس طرح سے مخفی رکھتا ہو کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے مخفیانہ انداز سے لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ 7 ان میں سے یعنی اہم وہ تھا اس حدیث کی روح سے کہ جو گناہ کا موقع اس کے لیے فراہم ہو لیکن وہ گناہ نہ کرے، تو خدا تعالیٰ کے نزدیک فرمایا کہ یہ شخص ان افراد میں سے ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اس شخص کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، خصوصاً جوانوں کے لیے، کہ اگر وہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ اختیار کریں اور شیطان اور اپنے نفس کے وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کریں خدا تعالیٰ کی پناہ، تو خدا تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا اجر بھی بہت بڑا دے گا. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مشکلات کو بھی آسان فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ شیطان اور نفس کے وسوسوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر سکیں.